بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی میری شادی ہوتی تو ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ روپے دیتے اور کہتے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں کئی طلاقیں لے چکی تھی۔ ابا وجہ کچھ بھی نہ بتاتے اور اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جسے پیتے ہی میں سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود میں ہی سمیٹتی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمر کچھ تو کہے گا، مگر جب اسے یوں بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو گئی تو میں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخرکار بول ہی پڑی تھی، کیا بات ہے احمر، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم بہت حسین ہو نیلم، 2 ماہ قبل ہی ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے امی دیکھ چکی تھیں، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں وہ لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم، میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ چلو میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا تھا میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، جلدی شادی کر دیں۔ امی نے میرا کہا مان لیا۔ اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمر کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمر نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی تمہیں 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ، کہاں سے آئے؟ احمر بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کی تھی کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمر کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر صاف صاف بتا دیں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمر بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمر نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمر بولا، بس ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑ آیا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔
ابو کی طرف دیکھ کر احمر بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ احمر واپس چلا گیا تھا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق ہی دلوا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بند گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ویسے آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے جبکہ ابو بولے، نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن، میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے لاؤنج میں، وہ بھی آ گئے۔ وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر پیج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے میسیجز میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، نیلم تم احمر کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمر نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا، نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو احمر کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے احمر کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا، میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر میں بہت سے وسوسے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھ چکی تھی، وہ بہت خوش تھا، میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو راحیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کمپنی والوں نے واجبی سی تنخواہ دی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے تھے، بتاؤ راحیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20-25 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا نیا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔
میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے۔ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو بھی میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، میں کچھ کہے بنا راحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل دی تھی، جب کہ ابو دیکھ کر مجھے بولے، آ گئی میری بیٹی۔ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب بھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ میرے ساتھ اتنا برا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں مال اور اولاد آزمائش کے لیے ہی آتے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تکلیف میں کیا، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، اب میں آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وحی اترتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں ابو، اب بس بہت ہو گیا، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، کیا وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی
اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ ابو بہت رونے لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سنوں گی۔ ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو پھر میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے، یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے تھا۔ اس لیے بولی، ابو ٹھیک ہے، میں چوتھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر، مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان آیا تو کہنے لگا، نیلم، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ نہ ہو؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی۔ ہم والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تھا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی گئی باتیں منوعاً وکیل کو بتا دی تھیں۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی، طلاق دے دو، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے بولا اس کے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی، وکیل صاحب نے بتایا، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا
اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری، جو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کرنے سے باز نہیں آتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا، میں بھلا ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا نہ مل جاتی، ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد اب میری ہو چکی تھی۔ میں اور رضوان ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے۔